بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تیل کی بڑی ڈیل، بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ ایک بڑی معاشی اور توانائی کی ڈیل کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک پاکستان میں تیل کے وسیع ذخائر کو دریافت کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے گا۔ یہ ڈیل اس وقت ہوئی ہے جب بھارت پر امریکہ نے تجارتی حملے کیے ہیں، اور یہ صورتحال جنوبی ایشیا کی معیشت کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ امریکہ کی اس پالیسی سے پاکستان کو نئی معاشی راہیں کھلتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ بھارت پر امریکی پابندیاں، 7 بڑی کمپنیاں نشانے پر، معیشت بحران میں داخل۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بھارت کی 7 بڑی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں اور روس کے ساتھ تجارت پر سخت تنقید کی ہے۔ بھارت سے روسی تیل و اسلحہ خریدنے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی 25% ٹیرف کی دھمکی دی ہے، جو اب مزید بڑھنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ امریکی اقدامات سے بھارت کی اسٹاک مارکیٹ ہل چکی ہے اور بھارتی روپے کی قدر تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی معیشت کو ڈیڈ اکانومی قرار دے دیا، جس سے بھارت میں سیاسی و عوامی حلقے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بھارت اس وقت داخلی و خارجی سطح پر گہرے دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان میں تیل و گیس کا چوتھا بڑا عالمی ذخیرہ دریافت، معیشت کے لیے انقلابی موقع۔ پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر کی ابتدائی دریافت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کی مالیت کھربوں ڈالر ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرلنگ امریکی کمپنی ایکزون موبل اور پاکستانی کمپنی او جی ڈی سی ایل نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل ایک طویل عمل ہے۔ اگر پاکستان کامیاب رہا تو یہ پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ امریکہ اور بھارت آمنے سامنے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں عالمی منظرنامہ یکسر بدل چکا ہے۔ خاص طور پر بھارت کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 بڑی بھارتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جو ایران اور روس سے تیل خرید رہی تھیں۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہے اور بلینز ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ مستقبل قریب میں ڈونلڈ ٹرمپ مزید 100% ٹیرف لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو بھارتی معیشت کو مزید گرا دے گا۔ بھارت کے لیے یہ صورتحال معاشی زلزلے سے کم نہیں۔ پاکستان میں تیل اور معدنیات کی دریافت، امریکہ کا بڑھتا ہوا جھکاؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے تیل نکالنے کے لیے امریکی کمپنیاں کام شروع کریں گی۔ ان کے مطابق پاکستان میں وافر مقدار میں تیل اور معدنیات موجود ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور ساحلی علاقوں میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھارت پاکستان سے تیل خریدنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اس بیان نے بھارتی حلقوں میں تشویش کی لہر اڑا دی۔ اگر امریکہ پاکستان کے وسائل کا فائدہ اٹھاتا ہے تو جنوبی ایشیا میں معاشی توازن بدل سکتا ہے۔ بھارت پر امریکی ٹیرف اور تجارتی دباؤ، مودی حکومت شدید مشکلات کی شکار۔ امریکہ نے بھارت پر بھاری ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا، جس سے بھارتی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس فیصلے کے بعد بھارت کی اسٹاک مارکیٹ گراوٹ کا شکار ہو گئی اور سرمایہ کار پریشان ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت اپنی کابینہ کے ساتھ ہنگامی مشاورت میں مصروف ہیں تاکہ رد عمل طے کیا جا سکے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ بھارت پر مزید معاشی پابندیاں لگا سکتا ہے، جن میں ڈیجیٹل سروسز اور بینکنگ نظام شامل ہوں گے۔ مودی حکومت کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ امریکہ کے سامنے جھکے یا روس اور چین کی پیشکش قبول کرے۔ روس کی بھارت کو 3 ملکی اتحاد کی دعوت، ڈالر کو چیلنج کرنے کی کوشش۔ روس نے بھارت اور چین کو دعوت دے دی ہے کہ وہ ایک نیا اتحاد قائم کریں
تاکہ امریکی ڈالر پر انحصار ختم کیا جا سکے۔ اس مجوزہ اتحاد میں مشترکہ کرنسی، توانائی اور دفاعی تجارت کو مقامی کرنسی میں منتقل کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ روس اور چین پہلے ہی سوئفٹ کے متبادل مالیاتی نظام متعارف کروا چکے ہیں۔ اگر بھارت اس اتحاد میں شامل ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے معاشی اور سیاسی دھچکا ہوگا۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد امریکہ کی معاشی اجارہ داری کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ برکس اتحاد کا ممکنہ عسکری رخ، چین اور بھارت کے درمیان مفاہمت کا نیا موڑ۔ روس کی تجویز کے مطابق برکس اتحاد آئندہ صرف اقتصادی نہیں بلکہ عسکری اتحاد کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ چین اور بھارت جو حال ہی میں سرحدی کشیدگی میں ملوث رہے، ممکن ہے کہ امریکہ کے خلاف مشترکہ پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ چین پہلے ہی امریکہ سے تجارتی جنگ میں الجھ چکا ہے اور روس بھی یوکرین تنازع میں محاذ آرائی میں ہے۔ اگر بھارت بھی اس صف میں شامل ہو جاتا ہے تو عالمی طاقتوں کی صف بندی بدل سکتی ہے۔ ٹرمپ کی جنگ روکنے کی ڈیڈ لائن، روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے دی جانے والی ڈیڈ لائن کے بعد روس نے یوکرین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے ڈرون اور میزائل حملوں میں یوکرین میں 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کیف پر حملے میں 52 افراد زخمی ہوئے، جن میں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ رات گئے حملے سے کیف کے 4 اضلاع میں تباہی ہوئی، جس میں 27 مقامات متاثر ہوئے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس نے 300 سے زائد ڈرون اور 8 میزائل فائر کیے۔ یورپی یونین کے سابق سفیروں کا اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے اور پابندیوں کا مطالبہ۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین کے 58 سابق سفیروں نے اسرائیل کے خلاف EU کو خط لکھ دیا ہے، جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یورپ کی خاموشی نسل کشی پر خاموشی کے مترادف ہے۔ اسرائیل پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پابندیاں لگائی جائیں۔ آسٹریلیا نے فلسطینی ریاست کو جلد تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آسٹریلیا کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اب محض کچھ وقت کی بات ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی وزیر خزانہ نے ایک مقامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بہت جلد ممکن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری روک دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری گزشتہ ہفتے روکی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی آئل ریفائنریز اور وزارت توانائی نے اس خبر پر تبصرہ نہیں کیا۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 جولائی کو روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ تاہم گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے اسلحہ اور توانائی خریدنے کے باعث بھارت پر 25% تجارتی ٹیرف اور اضافی پینلٹی کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تانبے کی درآمدات پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تانبے کی درآمد پر 50% ٹیرف عائد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تانبے کی درآمدات پر 50% ٹیرف کے اعلامیے پر دستخط کر دیے، جس کے بعد تانبے کی درآمدات پر عائد 50% ٹیرف 1 اگست سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگلے مہینے ٹیرف سے خزانے میں $200 ارب کا اضافہ ہوگا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان معاہدہ، $350 ارب کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جنوبی کوریا امریکہ سے $100 ارب مالیت کی LNG اور دیگر توانائی مصنوعات بھی خریدے گا۔ جنوبی کوریا نے سرمایہ کاری کے لیے بڑی رقم مختص کرنے پر اتفاق کیا اور اس رقم کا باضابطہ اعلان آئندہ 2 ہفتوں کے اندر کیا جائے گا۔ سعودی شہر طائف کے پارک میں جھولا 2 ٹکڑے ہو گیا، 23 افراد زخمی۔ خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق طائف کے گرین ماؤنٹین پارک میں ایک جھولے پر کچھ افراد سوار تھے کہ جھولا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में देखा जा सकता है कि झूले पर मुतअद्दिद खवातीन और मर्द सवार हैं। झूले का पाइप टूटने के बाद चीखों पुकार मच गई। अमेरिका का चांद पर दोबारा इंसान भेजने और बेस कैंप कायम करने का ऐलान। अमरीकी खलाई अदारे नासा के कायम मकाम सरबराह और अमरीकी वजीर ट्रांसपोर्ट शॉन डफी ने ऐलान किया है कि अमरीका आइंदा 3.5 साल के अंदर चांद पर दोबारा इंसान भेजेगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के कायम मकाम सरबराह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगले साल हम चांद के गिर्द एक मिशन रवाना करेंगे जिसमें लैंडिंग नहीं होगी, लेकिन इसके बाद तकरीबन 1 साल के अंदर हम चांद पर लैंड करेंगे। मोदी सरकार ने भारतीय मैशियत तबाह कर दी, राहुल गांधी। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार ने भारतीय मैशियत तबाह कर दी है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक कहा है कि भारत की मैशियत मुर्दा हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया जानती है मोदी सरकार ने भारत की मैशियत तबाह कर दी है। मोदी ने अडानी को नवाजा, मुल्क में नौकरियां नहीं हैं और नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।